السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ جج نے پوچھا تمہیں طلاق کیوں چاہیے؟ عرض دار بولا جج صاحب میری بیوی مجھ سے لہسن چھلواتی ہے، پیاز کٹواتی ہے، برتن دھلواتی ہے۔ جج نے کہا ہاں تو اس میں کیا ہے؟ لہسن چھیلنے سے پہلے گرم کر لیا کرو، آسانی سے نکل جائیں گے۔ پیاز کاٹنے سے پہلے تھوڑی دیر انہیں فریزر میں رکھ لیا کرو، اس سے کاٹتے ٹائم آنکھوں میں جلن نہیں ہوگی۔ برتن دھونے سے پہلے انہیں پانی سے بھرے ٹب میں 10 منٹ بھگو دیا کرو، آسانی سے صاف ہو جائیں گے۔ کپڑے سرف ایکسل میں بھگونے سے پہلے سادہ پانی میں بھگا لیا کرو، داغ آسانی سے نکلیں گے اور ہاتھوں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ عرض دار بولا سمجھ گیا حضور۔ جج نے پوچھا کیا سمجھ گئے؟ عرض دار بولا یہی کہ آپ کی حالت مجھ سے بھی بری ہے، آپ کی بیوی لہسن پیاز اور برتنوں کے علاوہ آپ سے کپڑے بھی دھلواتی ہے۔ میں جب انگلینڈ سے پڑھ کر واپس پاکستان لوٹا، اگلے روز ناشتے پر ابا جی نے پوچھا کیا پڑھا ہے تم نے؟ میں نے کہا ابا جی میں نے منطق کا علم حاصل کیا ہے۔ سادہ لوح باپ نے پوچھا یہ کیسا علم ہے؟ میں نے جوش میں آ کر کہا ابا جی یہ میرے سامنے جو ایک انڈا پڑا ہوا ہے، میں اپنے علم کی روح سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ ایک نہیں بلکہ 2 انڈے ہیں۔ اس کے بعد میں نے دلائل کے انبار لگا دیے اور پھر بات ختم کر کے ابا جی کو فخریہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تب ابا جی نے میرے سامنے سے وہ انڈا اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور بولے بیٹا میں نے یہ انڈا کھا لیا، جا تو نے دوسرا انڈا جو ثابت کیا ہے وہ تو کھا لے۔ کلاس میں کچھ بچے اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ اگر ٹیچر بات کرنے سے منع کر دے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے باتیں شروع کر لیتے ہیں، لیکن اسٹوری پوری بتاتے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے ملک جا رہا ہوتا ہے۔ جب صبح گھر سے ایئرپورٹ کے لیے نکلتا ہے تو اس کا رات والا چوکیدار کہتا ہے کہ صاحب آج آپ سفر پر نہ جائیں، میں نے رات کو خواب دیکھا کہ آپ کا جہاز گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ چوکیدار کی بات سن کر وہ شخص اس دن سفر پر نہیں جاتا۔ اتفاق کی بات ہے کہ تھوڑی دیر بعد واقعی خبر آ جاتی ہے کہ وہی جہاز گر کر تباہ ہو گیا۔ وہ آدمی شکر ادا کرتا ہے کہ اس کی جان بچ گئی اور پھر چوکیدار کو بلا کر 5000 روپے انعام دیتا ہے، ساتھ ہی اسے نوکری سے نکال دیتا ہے۔ بھلا کیوں؟ ایک عورت نے مصور سے اپنا پورٹریٹ بنوایا، پھر کچھ سوچ کر مصور کو کہا کہ گلے میں 9 لکھا ہار بھی بنا دو۔ تصویر بننے کے بعد مصور نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ عورت بولی اگر میں مر گئی تو میرے شوہر دوسری شادی کر لیں گے، نئی والی آئے گی تو یہ ہار ڈھونڈے گی اور جب یہ ہار نہیں ملے گا تو ان دونوں میں جھگڑا ہوگا اور تب میری روح کو بہت سکون ملے گا۔ ساس نے بہو سے کہا بہو مجھے پورا بھروسہ ہے کہ تم کچن سنبھال لو گی۔ بہو کچن میں گئی، برتن ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ساس نے پوچھا کیا توڑا؟ بہو بولی بھروسہ۔ بہنوں سے نرمی سے پیش آیا کرے، ایک دفعہ بلیک میلنگ پر اتر آئے تو پھر یہ اپنے آپ کی بھی نہیں سنتی۔ کل بہن نے پیزا لانے کو کہا، میں نے لانے سے انکار کر دیا۔ آج ابو کے سامنے اونچی آواز میں بولی بھائی چولہا جلانا ہے، ماچس نہیں مل رہی، ذرا اپنا لائٹر دینا۔ مہمان نے بیٹے سے کہا بیٹا بابا کی نقل اتار کے دکھاؤ ہمیں۔ بیٹا زمین پر لیٹ کر روتے ہوئے بولا بس ایک دفعہ چھوڑ دو بیگم پلیز، خدا کا واسطہ۔ یہ مرد بیچارے بیوی کہتی ہے بھاڑ میں جاؤ تو دفتر چلے جاتے ہیں،
باس کہتا ہے جہنم میں جاؤ، یہ گھر آ جاتے ہیں۔ پپو نے اپنے دوست سے کہا یار تمہیں یاد ہے وہ لڑکی جو کلاس میں ہماری خوب پٹائی کیا کرتی تھی؟ دوست نے کہا ہاں یاد ہے۔ پپو بولا وہ میرے ساتھ شادی کر کے بھی نہیں بدلی۔ تین پاگل بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پہلا پاگل بولا میں نے یہ ساری دنیا خرید لی ہے۔ دوسرا پاگل بولا اور میں نے چاند کی دنیا خرید لی ہے۔ تیسرا پاگل بولا محلے کا ڈاکٹر ٹھیک کہتا ہے، تم پاگل ہو، جب میں نے بیچی ہی نہیں تو تم کیسے خرید سکتے ہو؟ ایک دیہاتی بس کی چھت پر بیٹھ کر کراچی سے پشاور جا رہا تھا۔ راستے میں گاڑی رکی تو کھانا کھانے کے بعد وہ غلطی سے کراچی جانے والی بس کی چھت پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نیچے جھانک کر ایک آدمی سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مسافر نے جواب دیا کراچی۔ دیہاتی نے حیران ہو کر کہا سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اوپر والے پشاور جا رہے ہیں اور نیچے والے کراچی۔ ایک ہوٹل کے باہر لکھا تھا یہاں حسب خواہش ہر قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے اس بات کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور اندر داخل ہو کر ویٹر کو آرڈر دیا ہاتھی کے 2 کباب لے آؤ۔ ویٹر چلا گیا اور کافی دیر بعد آیا تو پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اسے سامنے پا کر آدمی نے غصے میں کہا میں اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، کیا ہاتھی کے کباب نہیں مل سکتے؟ ویٹر نے ادب سے جواب دیا جناب کباب تو مل سکتے ہیں مگر مینیجر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم صرف 2 کبابوں کے لیے ہاتھی ذبح نہیں کر سکتے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کا ایک دوست آیا تو اسے نماز پڑھتا دیکھ کر واپس جانے لگا۔ دوست نے سلام پھیر کر پوچھا کیوں بھائی واپس کیوں جا رہے ہو؟ دوست نے جواب دیا اور کیا کرتا، تم نماز پڑھ رہے تھے اس لیے واپس جا رہا تھا۔ اس شخص نے جواب دیا نماز ہی پڑھ رہا تھا، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ تو نہیں پڑھ رہا تھا۔ ماں نے بیٹے سے کہا مصیبت میں ہمیشہ مسکرانا چاہیے۔ بیٹا بولا جی امی جان اسی لیے میں ہر روز اسکول جاتے ہوئے مسکراتا ہوں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔